बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम खबरें हैं। एक बहुत बहुत अहम इंटरव्यू जो आ, बहुत वायरल हुआ, वो इंटरव्यू मैं साहिल अदीम साहब की सभी का आज़मी साहब वाले इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा। वो इंटरव्यू जो है वो डिलीट हो गया है। अब ये क्यों हुआ है, क्या हुआ है, किस शख्सियत का ये इंटरव्यू था, और मैंने कुछ चीज़ें कोशिश करके पता लगाई हैं, उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आपने थंबनेल पे लिखा हुआ देखा भी है, तो उस इंटरव्यू के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा आज 26 तारीख है। मुमकिन ये है कि आज इमरान खान साहब मज़ीद 1 से 2 केसेस में गिरफ्तार हो जाएं आज के दिन। और ये क्यों होगा, अभी इसकी भी बात कर लेते हैं। इस सिलसिले में हमने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में, शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में जो हुआ उसको देख ही लिया है। और इसके साथ साथ इस वीडियो में एक बात और बहुत अहम है, और वो है इस हुकूमत की तैयारी की कि ये हुकूमत क्या करने जा रही है अगर इस हुकूमत का मनचाहा फ़ैसला आ जाता है तो। सबसे पहले बात इंटरव्यू की जो डिलीट हो गया है। ये जनरल अमजद शुएब साहब का इंटरव्यू था। siyaset.pk पर ये इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू को किया सोहराब बरकत ने। इंटरव्यू जब सामने आया, उसके कुछ क्लिप्स सामने आए, तो मैं उस इंटरव्यू को देख रहा था। और जाहिर है कि जब कोई बड़ी चीज़ होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर होती है। तो मैं इसको, जब ये इंटरव्यू पब्लिश किया गया, जहाँ से इसका पहला दूसरा मिनट था, मैं इसको कमोबेश दूसरे तीसरे मिनट से वहाँ से देख रहा था। तो जाहिर है कि हम भी ये काम करते हैं, तो थंबनेल क्या है, जनरल अमजद शुएब साहब का इंटरव्यू इतने अरसे के बाद आना, तो मैं उसको देख रहा था, उसका मैंने थंबनेल वगैरह देखा। और थोड़ी देर बाद जो है वो उस इंटरव्यू के क्लिप्स वायरल होना शुरू हुए। अब कोई क्लिप वगैरह देखा, तब भी थंबनेल जो है, मैंने देखा थोड़ी देर बाद कि वो थंबनेल चेंज हुआ। अब siyaset.pk मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे थंबनेल चेंज नज़र आया। तो मैंने कहा थंबनेल में चेंज हुआ, तो फिर मैंने उसको और गौर से देखा, उसके लफ्ज़ बदल गए थे। उसके बाद मैंने एक और चीज़ नोट की कि उस इंटरव्यू का थंबनेल कोई कुछ देर और गुजरी तो फिर चेंज हो गया। यानी इंटरव्यू पब्लिश हुआ, थंबनेल चेंज हुआ, फिर थंबनेल फिर चेंज हो गया। तो थंबनेल 2 बार चेंज हो गया। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जनरल अमजद शुएब साहब, जो सबसे वोकल जनरल थे एक वक्त तक, इमरान खान साहब की हुकूमत के दिनों में, और उसके बाद भी बहुत वोकल जनरल थे, तो उनका इंटरव्यू हो, अचानक आ जाएं वो siyaset.pk पर इंटरव्यू दें, क्योंकि मीडिया पर नहीं आ रहे थे और नज़र भी कहीं नहीं आ रहे थे, जनरल साहब मंजर से गायब थे। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि इंटरव्यू के व्यूज़ आ रहे थे, सोशल मीडिया पे क्लिप्स शेयर हो रहे थे। जनरल साहब कह रहे थे कि जिन नौजवानों का आपने सेकंड लेफ्टिनेंट से कोर कमांडर तक रेस किया हो, ट्रेन किया हो, और फिर उसके बाद वो गिरफ्तारी वगैरह की बात करते, तो कहने लगे, तो फिर अफसोस होता है, शर्मिंदगी होती है, शर्म आती है, शर्म आनी चाहिए। जनरल साहब ये बातें कर रहे थे। जनरल साहब के इंटरव्यू में मज़ीद क्या था ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जनरल साहब ये बातें कर रहे थे। तो फिर थोड़ी देर इंटरव्यू का थंबनेल फिर चेंज हो गया। अब ये इंटरव्यू के थंबनेल में तीसरी बार तब्दीली थी, यकसर तब्दील। मैं बड़ा हैरान हुआ कि फिर थंबनेल चेंज हो गया, क्या हुआ, क्यों हुआ, इस पर हैरानी हो रही थी। बहरहाल मैं इंटरव्यू को मैंने देख लिया था, मैं सो गया। सोशल मीडिया पर उसका वो क्लिप जिसका मैंने आपको हवाला दिया कि जिनको आपने ट्रेन किया, रेस किया, वो ये भी भूल जाएं कि जिस ऑफिसर को आप एक वक्त में अपने बाप की जगह रखते थे, उसके साथ क्या हुआ है, तो उसके साथ रवैया कैसा है। तो मैं ये इंटरव्यू देख रहा था। फिर पता चला कि siyaset.pk के अदील हबीब साहब ने एक अदर ट्वीट किया। अदील हबीब साहब ने जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा, अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू टेक डाउन यस्टरडेज इंटरव्यू, आई अपोलोजाइज बट आई कांट आंसर एनी क्वेश्चंस अबाउट इट। तो इंटरव्यू हमने उतार दिया अपने सोशल मीडिया पेज से, और मैं इस सिलसिले में माफ़ी मांगता हूँ, मगर कोई भी सवाल उसका जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ। ये अदील हबीब जो siyaset.pk के फाउंडर हैं, उन्होंने ट्विटर पे ऐलान किया। अब ज़्यादा तशवीश हुई, जाके देखा तो इंटरव्यू यूट्यूब पर मौजूद नहीं था। और अब मैंने कहा ये क्या हुआ है। siyaset.pk का जो
ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں پر بھی نہیں تھا، فیس بک پر بھی نہیں تھا، تو انٹرویو غائب ہو گیا تھا. اب تھوڑا سا پتہ کیا کیونکہ میں اس کو ویسے ہی دیکھ رہا تھا کہ اس کے تھمبنیل میں 2 سے 3 بار چینجز ہو گئے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ یہ انٹرویو ڈیلیٹ کرنے کی ریکویسٹ آئی تھی، اور یہ ریکویسٹ جو تھی یہ جن کے بارے میں جنرل امجد شعیب صاحب بات کر رہے تھے وہاں سے نہیں تھی. تو اتنا کافی آپ کے لیے. اب یہ عجیب و غریب چیز ہوئی اس انٹرویو کے ساتھ. انٹرویو میں کیا تھا، جنرل امجد شعیب صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ جن کو آپ نے ٹرین کیا ہو گرفتاری میں وہ لوگ ہوں. اس کے علاوہ جنرل صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ اس وقت اس ملک کو ریکنسیلیشن کی، ہیلنگ کی ضرورت ہے. جنرل صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ فوری طور پر مذاکرات وغیرہ چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جتنی جلدی وہ بہتر ہے. تو جنرل صاحب جو بات کر رہے تھے وہ بڑی پازیٹیو بات تھی. جنرل صاحب نے پھر یہ بھی کہا کہ 2 خاندان جو ہیں وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کو مسلط کر دیا گیا ہے. یہ جنرل صاحب کی تنقید تھی، کرٹیسزم تھا. جنرل صاحب نے یہ جو عزم استحکام ہے اس پر بھی بات کی تھی. اور جنرل صاحب اس کے علاوہ اوور آل بات کر رہے تھے، شریف خاندان پہ تنقید وغیرہ بھی کر رہے تھے. یہ جنرل صاحب کا انٹرویو تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے تو سنگل ہینڈڈلی دفاع کیا میڈیا پر ادارے کا. وہ یہ تمام باتیں کر رہے تھے، لیکن بہرحال انٹرویو ہو گیا. ڈیلیٹ کیسے ڈیلیٹ ہوا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور یہ جو بار بار تھمبنیل چینج ہو رہے تھے اس سے بھی لگتا تھا کہ کہیں کوئی بہت زیادہ بے چینی سی ہے، تو وہ تھمبنیل اس کا ہم نے بار بار چینج ہوتے ہوئے دیکھا تھا. اب آ جائیے عمران خان صاحب کے معاملے کی جانب. عمران خان صاحب آج 1 سے 2 کیسز میں گرفتار ہو سکتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا اس کی ریزن کیا ہے. سینئر صحافی ہیں ثاقب بشیر، ون آف دا بیسٹ رپورٹرز. ثاقب بشیر لکھتے ہیں اہم 27 جون کو عدت کیس میں اگر عمران خان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو کیا وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں یا نہیں، ممکنہ صورتحال کیا ہے. وہ لکھتے ہیں اس وقت ریکارڈ پر عدت کیس آخری مقدمہ ہے جس میں عمران خان گرفتار ہیں، لیکن حکومتی تیور اور رانا ثناء اللہ کا بیان دیکھ کر بظاہر ممکن نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان جیل سے باہر آ سکیں گے. اس وقت عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے 3-4 قسموں کے کیسز ہو سکتے ہیں. ایک نیب توشہ خانہ کیس کی تحقیقات کر رہا ہے، اس میں گرفتاری کا امکان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ FIA شیخ مجیب الرحمان ویڈیو سے متعلق تحقیقات کر رہا ہے، اس میں کچھ ہو سکتا ہے. پنجاب حکومت نے بھی کوئی کیس کی کہانی بنائی تھی جو کابینہ میں منظوری وغیرہ ہوئی تھی. پھر 6 کیسز اسلام آباد میں زیر التوا ہیں جن میں ضمانت قبل از گرفتاری ہے. بظاہر تو ان میں ضمانت کنفرم ہی ہونی ہے، لیکن حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. پھر لاہور میں 9 مئی یا دیگر 4-5 کیسز ہیں جن میں ضمانت قبل از گرفتاری ہے، ان میں بھی ضمانت کنفرم ہونے کے امکانات ہیں، لیکن حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. پھر شاہ محمود قریشی طرز پر 9 مئی کے کچھ ایسے کیسز میں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے جن میں وہ نامزد نہ ہوں، جن میں عمران خان نامزد نہ ہوں، ان میں بھی ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. پھر آخری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا کیس حکومت نے بنایا ہوا ہو، تیار ہو، جس کی تفصیل ابھی ریکارڈ پر نہ آئی ہو. یہ کیا جاتا ہے، ایک مقدمہ بنا کے رکھ لیا جائے اور پھر اس مقدمے میں گرفتاری ہو جائے. تو ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں ساری صورتحال میں میری رائے یہ ہے کہ ان میں سے جس کیس میں بھی گرفتاری کریں گے زیادہ طویل عرصہ آپ جیل میں عمران خان صاحب کو رکھ نہیں سکیں گے، چاہے جائے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس یا کسی 9 مئی کے کیس کا ٹرائل مکمل ہو جائے اور عمران خان کو سزا سنا دی جائے. میں نے آپ کو ایک پلان بار بار بتایا ہے، اس پلان کے مطابق تبدیلی بھی آ سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے، نہیں بھی آ سکتی. تو عمران خان صاحب جیل سے باہر آ سکتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کیا؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں، شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے اس کے خلاف نیا کیس بنایا جا سکتا ہے، کوئی نیا کیس ہو سکتا ہے، کوئی نئی چیز ہو سکتی ہے. عمران خان اس میں بھی گرفتار ہو سکتے ہیں. کاشف عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو 27 کو ہو گئی ضمانت تو پھر باہر ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں ہوں گے. اور یہی میں آپ سے بھی عرض کرتا رہا ہوں. تو حکومت عمران خان کو چھوڑ دے تو پھر کیا حکومت ٹک پائے گی؟ یہ بڑی مصیبت ہے. رانا ثناء اللہ صاحب اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا، یعنی اگر عمران خان باہر آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا. وہ انارکی رانا ثناء اللہ کے مطابق پھیلانے والا بندہ ہے، وہ وہی کرے گا. تو کر لے کوشش اپنی، پہلے بھی ناکام ہوا ہے. رانا صاحب یہ کہتے ہیں اب بھی ناکام ہوگا. تو یہ بھی رانا صاحب کا کہنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ گرفتاری عمران خان کی مزید کسی کیس میں ہو جائے گی. یہ ہمیں حکومت کی تیاری سے نظر آ رہا ہے. اب اگر حکومت ایسی تیاری کر کے بیٹھی ہے
تو پھر حکومت جو چاہے کر لے. یہ تو کوئی بہت مشکل صورتحال نہیں ہے اندازہ لگانا کہ حکومت کیا کرے گی. تو عمران خان صاحب کی آج 1 سے 2 کیسز میں گرفتاری کا امکان ہے، کیونکہ کل 27 تاریخ کو عمران خان صاحب کی ضمانت ہو گئی. تو پھر عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کا بہانہ کیا ہے؟ تو اس لیے عمران خان صاحب کی مزید گرفتاری کا امکان ہے. اس کے علاوہ یہ جو فیصلہ آنا ہے 2-1 روز میں، یہ فیصلہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آئے گا. یہ بعض صحافی دوست اسلام آباد کے جو ڈرائنگ روم ڈسکشنز ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو تمام محنت ہو رہی ہے، یہ تمام محنت تو اکارت جائے گی، ضائع ہو جائے گی اگر فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آ گیا، یا فیصلہ یہ آ گیا کہ نون لیگ کو، پی پی کو، حکومتی اتحاد کو یہ مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی. اگر ایسا ہو گیا تو اس لیے حکومت مشکل میں ہے، اور پیغام دے دیا گیا ہے کہ فیصلہ ممکنہ طور پر کیا ہونا چاہیے. تو فیصلہ ایک جانب 5 ایک جانب 8، اس بات کا امکان ہے کہ فیصلہ ایسا آ سکتا ہے. بہرحال کیسا فیصلہ آئے گا یہ دیکھنا پڑے گا. آئین کا جو آرٹیکل غالباً 51 ہے، اس کی جو ڈی شق ہے، یعنی اس میں 51 کے بعد پھر 1 2 3 اس کے کلازز ہیں، اس میں کلاز 3 کی شق ڈی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ متناسب نمائندگی، تناسب کے حساب سے نمائندگی ہوگی. تو یہ ایک عدد مصیبت ہے. یہی بات منصور علی شاہ صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بتانے کی عدالت میں بھی کوشش کی تھی. تو اگر یہ حکومت کے حق میں آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، حکومت ابھی بھی ہتک عزت کا نیا قانون لے آئی، ٹویٹر بند کیا ہوا ہے، حکومت مزید چیزیں بند کر رہی ہے، فائر وال لا رہی ہے. حکومت ان تمام چیزوں کو بہت آگے بڑھائے گی، کیونکہ حکومت کو 2/3 مل جائے گی. تو پھر حکومت ان تمام چیزوں کو بہت آگے بڑھا کر آوازیں بند کرنے کا سلسلہ اسے اور توانا کرے گی. کیونکہ یہ جو حکومت ہے، یہ فارم 47 والی حکومت ہے، اور اس حکومت کے پاس مینڈیٹ کی لیجٹمیسی جو ہے وہ نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف والے مسلسل کہتے رہتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.